اب ہم بڑھتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی صاحب کی طرف سے۔ علی خورشیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ یہ سوال تو حکمرانوں سے پوچھا جائے کہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں تھرو میڈیا وہ یقینی طور پہ ناکافی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر کافی ہوتے تو آگ بجھ چکی ہوتی۔ ان ساری صورتحال کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے جتنے بھی مؤثر جو بھی آپ کو اقدامات کرنے پڑے، حکومت وقت میں میرا مطالبہ ہوگا کہ وہ سارے اقدامات کر لیں۔ لوگوں کی جان و مال سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اس آگ پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے، اور چونکہ ہمارے ادارے جو مقامی حکومتوں کے ادارے ہیں ان میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے شاید یہ بنیادی وجہ بن رہا ہے کہ اب تک آگ پہ قابو پایا نہیں جا سکا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں جو کہ پروونشل کیپٹل ہے، جو کہ اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا، اس شہر میں بھی اگر آگ بجھانے کے لیے پانی کی کمیابی ہو رہی ہے، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ میں اس میں سیاسی اینگلنگ دیے بغیر یہ ایک انتظامی نااہلی ہے، اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ تھرو میڈیا پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پانی بھی میسر نہیں ہے آگ بجھانے کے لیے، یا ڈیلے آ رہا ہے یا لیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے۔ اس میں حکومت وقت، چاہے وہ کے ایم سی ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس میں اس کرمنل نیگلیجنس میں لوگ انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا کا مطالبہ کرتا ہوں میں، پہلی بات۔ اور دیکھیں، جب تک آپ انتظامی طور پہ مقامی حکومتوں کو امپاور نہیں کریں گے تو یہ محکمہ، فائر بریگیڈ کا محکمہ جو کہ آگ ایمرجنسی صورتحال میں آپ کے سامنے آتا ہے کام کرنے کے لیے، تو ان کی جب تک آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر پائیں گے تب تک یہ سارے واقعات شاید ہم پرومپٹلی نہیں روک سکیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں۔ علی خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراچی میں تو صرف پیپلز پارٹی، اگر اس کو پولیٹیکل اینڈ کے اوپر یا انتظامی اس کے اوپر اینڈ کے اوپر بھی اگر اس معاملے کو دیکھا جائے، کراچی میں تو بہت سارے وہاں پر سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طریقے سے ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، تو کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے ان سارے معاملات کو سامنے اگر رکھا جائے تو؟ سادہ سی بات ہے بھائی، صوبائی حکومت مطلق العنان پچھلے 18 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجود ہے۔ ریسکیو 1122 کا محکمہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے، جس کا منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کے ایم سی کا میئر جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک جیالے ہیں، وہ کے ایم سی کے میئر ہیں، جن کے نیچے ادارہ آتا ہے فائر بریگیڈ کا محکمہ۔ یہ تو بالکل کلیئر سی بات ہے۔ میں دیکھیں، اس کو پولیٹیکل اینگل دینے کے بجائے میں بنیادی بات کر رہا ہوں، ایک انتظامی نااہلی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، بالکل سب اس میں کوئی آگ لگنے کی پہ تو اب مطلب بندہ الزامات نہ لگائے نا۔ آگ لگ گئی ہے، ہاں، اس کو ایکسٹنگوش کرنے میں، اس کو بجھانے میں لوگوں کا کم سے کم مالی نقصان ہو، اس کو روکنے میں اگر کہیں کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے تو گورنمنٹ یا حکومت وقت جو ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرے، اور جو لوگ اس کرمنل نیگلیجنس میں انوالو ہیں ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن سر، یہاں پر جو تاجر برادری ہے ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پر لیٹ پہنچی ہیں۔ اب وہاں پر ایک تو آپ نے کہا کیپیسٹی بلڈنگ کی آپ نے بات کی ہے، دوسرے نمبر پہ ٹریفک کا جو معاملہ ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر کنجیشن کی وجہ سے، تنگ گلیوں کی وجہ سے، یا پھر جو ان کی جو ایک سپیڈ ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ آگ کو پھیلنے میں بھی ان چیزوں نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ سارے کام تو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں نا، کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی شہر کے کسی حصے میں آگ لگ جائے تو وہاں پہ کیا اتنا ایکسیسیبلٹی موجود ہے یا نہیں ہے، یا یہ بھی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے؟ بھئی یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت پھر نام کس چیز کا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں بھی، اور پھر حکومت کی جانب سے اگر مجھے نہیں پتا کیا بیانات آئے، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کسی حکومت کی جانب سے کسی نے بیان دیا ہو۔ میں تو بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور جو کرمنل نیگلیجنس ہوا ہے، بھائی اگر لیٹ آ رہا ہے، فائر بریگیڈ لیٹ آئی ہے تو یہ بھی تو نیگلیجنس ہے نا۔ اب اس کا ریزن ٹریفک میں اسٹک ہونا ہو، بھائی رات کا ایک ایسا پہر ہے جہاں پہ اتنا ٹریفک کا فلو نہیں ہوتا ہے۔ میجنو روڈ بہرحال عام وقت میں جو ہے وہ اس پہ ٹریفک جو ہے وہ کنجیشن رہتا ہے، مگر جس ٹائم یہ آگ لگی ہے اس وقت تو ٹریفک کنجیشن نہیں ہوتا۔
تو کہیں نہ کہیں کوئی کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو نام سامنے آئے، جو لوگ سامنے آئے جن کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مالی نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے سزائیں تو سزا اور جزا کا جب تک نظام نہیں لائیں گے جناب تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن علی خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے امارات کے منہدم ہونے کے بھی واقعات سامنے آئے، کیا وہاں جو وعدے کیے گئے تھے ان کے جو نقصانات کا ازالہ کرنے کے حوالے سے اور اب جو وعدے کیے گئے ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی طرف سے، کیا ان وعدوں کی تکمیل کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مکمل کیا جاتا ہے ان کی تکمیل میں؟ تو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں نا، میں بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کا کمپنسیشن کرنا حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ایک ایسی یعنی آفت آئی ہے ان کے اوپر کہ جن میں ان کا تاجر حضرات کا جو ہے وہ مال جل گیا ہو، لوگوں کی اموات ہو گئی ہو، تو کسی نہ کسی کو تو رسپانسبلٹی فکس کرانی ہوگی نا. مطلب کہ کوئی نہ کوئی تو رسپانسبل ہے نا ان سارے واقعات کا. کہیں جو نیگلیجنس ہوئی ہے، کہیں ڈیلے آیا ہے، اس پہ گورنمنٹ کو اپنی طرف سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرے. جب تک نہیں کرے گی تو یہ تو گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے، جو یہ سارے ایگزیکیوشن جو ہے یہ تو گورنمنٹ کو کرنی ہے. گورنمنٹ کو اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعتاً فائر ٹینڈرز لیٹ آئے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لیٹ آئیں. تاجر حضرات جو بات کہہ رہے ہیں یقینی طور پہ وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور جس کی نااہلی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مگر اگر صرف ایکشن نہیں ہوگا اور ایک واقعہ ہوا اور آگ بجھی اور آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاؤں تو بھائی اس طرح معاملات چلنے والے نہیں ہیں. شہر ویسی ہی بربادی کے دہانے پر ہے جناب. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہر واقعی بربادی کے دہانے پر ہے.